اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے آج ہمارا، پارٹ کیا ہے؟ یہ ہے یعتذرون، پارہ 11 نمبر کا، اور سورہ یونس ہے، اور پارٹ ہے آج ہمارا 12، پارٹ ہے 12، اور رکوع 4 تک ہمارا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ پارہ۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 4 رکوع ہوئے تو 40 ہی ہماری آیتیں ہو گئی ہیں، جتنے رکوع ہو رہے ہیں اتنی آیتیں، 10 آیتوں کے رکوع ہیں۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پہلے ہی ہمارے حرف اخفا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، جیسے یہ سب ہیں تو یہ حرف اخفا ہے۔ حرف اخفا 15 ہوتے ہیں، تنوین نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو نون کو سائلنٹ کر کے پڑھیں گے ناک میں، جیسے پنکھا، اونٹ، چاند، اس کے نون کو پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی پڑھیں گے۔ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، غنہ کر کے، زبان کی نوک تالو سے ہٹا کے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد یہ ہمارے با آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اخفا ہوا، اور یہ ہو گیا ہمارا اخفا شفی۔ میم ساکن کے بعد جو ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے اخفا شفی۔ یہ غنہ بھی کریں گے اور اخفا بھی کریں گے، دونوں کر کے اس کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ غنہ ہے، یہ سب غنہ ہے، جہاں بھی 4 حرفی غنہ ہوتے ہیں، میم، نون، واو، یا، ٹھیک ہے نا، اگر ان پہ شد ہو تبھی اس کلر کے ہو رہے ہیں۔ میم عملو، یہ مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں الف بھی مدہ ہے، 4 الف کے برابر یہ ہوا اعملوا وانا بریء مما تعملون، یہ دیکھیں مد متصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی کھڑے زیر کی طرح، اور یہ 4 کے یہ 4 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ کھڑے زیر کی طرح اسے 1 الف کے برابر، تو یہ 5 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا، الف سے پہلے زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے، تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، وہ اخفا غنہ کچھ بھی اس میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور یہ ہے میم ساکن کے بعد میم، تو یہ کیا ہے؟ ادغام شفی، اسے غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ ادغامی گیا ہے، یہ بھی غنہ ہوگا۔ اب دیکھ کیسے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یہ بھی اظہار کا قاعدہ جیسے یہ ہے، اور یہ غنہ ہے، اسی کی طرح یہ دونوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے، لیک کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، مجھول آواز سے زبر چھاتے ہوئے جلدی ادا کریں گے۔ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَيَوْمَ، یہ بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہے اسی کی طرح، یہ تو یہ بھی حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُ بَيْنَهُمْ، قد، یہ قلقلہ ہے، قاف تو با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جدین ہے، ان میں جب جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یہ بھی قلقلہ ہے، یہ بھی قلقلہ ہے، یہ بھی، اور یہ ادھر قد خسر الذین کذبوا، دیکھیں یہ ذال باریک ہوتا ہے، اس کو جینا اور زینہ سے بچائیں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگا کے۔ خسر الذین کذبوا بلقاء
الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو یہ وہی ہے فلین أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد. یہ اظہار کا قاعدہ حرف القیارہ تنوین کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پھر پڑھیں گے پور معنی موٹا کر کے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون ولکل امت رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. یہ وہی ہے میم ساکن کے بعد باہر آئے تو یہ اخفا شفی ہے، غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے. يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. اللہ کا لام پورے ہے، زبر کے ساتھ پورے پڑھیں گے. اور یہ مد متصل ہے، 4 الف اور ایک یہ ہوا 5 کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ادغام واو ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ 5 کے برابر اسے حمزہ آئے گا تو 4 کے برابر ہوگا، لیکن یہاں والی بھی مدہ 5 ہو گیا اور یہ 3 کے برابر ہوتا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ قلقلہ، یہ ادغام ہے. قل ارأيتم ان اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے. ان اتاکم عذابه بیاتا او نہارا ماذا يستعجل منه المجرمون. یہ بھی قلقلہ ہے. ثم اذا ما بقى آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. یہ اخفا شفی ہے اور یہ قلقلہ، یہ غنہ ہے، غنہ اور اخفا دونوں. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. آیت پہ جاؤ وہ سخت ہو جائے خلد، اور بنا آیت کے اتنا سخت نہیں ہوتا. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. یہ جو ہے یہ قلقلہ ہو گیا اور یہ زا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیم اور زال سے ہٹا کے اس کو پڑھا جاتا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقَّهُ. یہ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا، یہاں وقف کریں. قُلْ اِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ مَا أَنْتُمْ. میم ساکن با ہے تو یہ بھی یہ اخفا شفی ہوگا اور یہ قلقلہ ہوگا. اگر نہیں آیت نہیں کریں گے تو یہ ادغام ہوگا. اور یہ ہو گیا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہو گئے 5 رکوع ماشاءاللہ سے. یہ 5 رکوع ہو چکے ہیں ہمارے. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اور یہ ہمارے آج ہو گئی 53 آیت. یہ 13 آیتوں کا 1 رکوع تھا، ورنہ ابھی تک 10 کے ہی آ رہے تھے. چلیں اسی کو یاد کریں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.